اور قبر کا بہرحال برسی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کے سال ثواب کی مجلس بھی ہے. قبر کا حال کون جانے, مردہ, ہمیں کیا پتا قبر میں کیا ہوتا ہے. تو ہم اگر انسان کا یقین خدا پر اسٹرانگ رہے گا تو اس کا چھوٹا عمل بھی اس کی قبر کو روشن کر دیتا. لیکن اگر اس کا یقین ضعیف ہے اور وہ بہت نیکیاں بھی کرتا رہے لیکن شاید دنیا کو دکھانے کے لیے, ریاکاری کے لیے, تو اس کی قبر روشن شاید نہ ہو. ایک بسم اللہ بھی اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے تو اس کے اجداد کی قبر سے عذاب ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک بچے کو آپ تربیت دیں تو اس کے, حضرت عیسیٰ نبی خدا گزر رہے ہیں, دیکھا قبر میں عذاب ہے, کافی عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو دیکھا قبر پہ عذاب نہیں. کہا پروردگار کیا ہوا کہ اس کا عذاب؟ کہا اس کا ایک بیٹا تھا, اس نے ایک جگہ پر پل ٹوٹا ہوا تھا, لوگ گزرتے تھے, اس نے صحیح کر دیا, لوگ گزرنا شروع ہو گئے, اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب. یعنی ایک کوئی کام آپ ایسا کریں کہ اس کا ثواب اس کو دے. ہمیں نہیں پتا جان محترم, واقعاً قبر کا معاملہ, یہاں سے جانے کا معاملہ, اس لیے آپ دیکھیں کہ روایات حضرت سیدہ جو پریشان ہے, نگران ہے, کیوں ہے؟ واسم ہمیں متوجہ کرانا چاہتی ہیں آخرت کی طرف, قیامت کی طرف. ایک شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں, بہرحال یہ میں حدیث کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا, بہرحال وقت بھی جو ہے وہ, اور شب شہادت بھی ہے, یقیناً صبح سے رحمت الہی ہے, البتہ بارش رحمت الہی ہے, لیکن بہرحال جہاں بہت زیادہ ہو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت کیسے نازل ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں رہتا ہے آدمی اس کی انسان یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے. شخص نے اپنی زوجہ کو حضرت سیدہ کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ان کو بتائیں کہ جو ہم عمل کرتے ہیں, ہم آپ کے, یہ میرے عمل ہیں ہمارے, کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں؟ وہ آئے, خاتون بی بی نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرو, کرتا ہو, اور جس چیز سے ہم نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دے, تو وہ ہمارا شیعہ ہے. اب جب یہ اسے پہنچا تو اس نے دیکھا بھی ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز تو وہ میں عمل نہیں کرتا, اور ہر چیز جو آپ نے بولا چھوڑتا, تو گریہ کرنے لگ گیا, رونے لگ گیا, اور کہا دوبارہ اپنی زوجہ کو بھیجا, کہا کہ اگر ایسا عمل نہ ہو جیسا آپ نے کہا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو وہ جب آیا تو بی بی نے کہا کہ جو ہمارا ماننے والا ہو مگر اس کا عمل ویسا نہ ہو کہ جیسا ہم بہت چاہتے ہیں, تو پہلے اسے اس کی زندگی میں عذاب آئے گا, اس کی زندگی میں اس کے اوپر امتحان آئے گا کہ جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ صاف ہو سکے. اور اگر اس کی زندگی کے اندر جو اس کے اوپر پریشانی, مشکلات, اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو پھر قبر میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر عالم برزخ کی مشکلات اس کے گناہوں کو نہ دھو پائیں تو وہ قیامت میں جہنم کی آگ میں کچھ عرصے تک جلے گا. اب یہ سننا تو بڑا آسان ہے. ایک دنیا میں ایک سوئی چبھتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. پاؤں میں چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے انسان بلک اٹھتا ہے. دنیا میں دنیا کی تکلیف, عذاب قبر, ایک چنگاری برداشت نہیں کر سکتا. بہت بڑے عارف تھے اصفہان کے, انہوں نے وظیفہ لیا اپنے استاد سے کہ میں عالم برزخ کو دیکھوں. اصفہان کا بہت مشہور قبرستان ہے تخت فولاد, وہاں گئے, ایک کمرے میں جا کر وظیفہ کر رہے تھے, سخت سردی. ایک قبر کو لے کر آئے, مردے کو لے کر آئے, رکھ دیا کہ صبح دفنائیں گے. ایک شخص کو بٹھا دیا, قرآن پڑھتا رہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ 2 ملائکہ آگ کے گولے لے کر اس کو مارنے آئے. کہہ رہا اس نے ایک مارا, اس نے ایسی چیخ ماری کہ مجھے لگا پوری دنیا ہل گئی ہے. لیکن جو شخص قرآن پڑھ رہا تھا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے نظر آ رہا تھا. اور کہہ رہا میرے اوپر اتنا لرزہ بدن کے اوپر طاری ہوا کہ میں اس کو چیخ رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو, مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے اپنے آپ کو گھسیٹا
اور اپنے آپ کو باہر نکال کر بڑی مشکل سے پہنچا اور ہاسپٹل میں کئی دن رہا. میرے استاد میرے پاس آئے اور کہا کہ تم ایک لمحہ برداشت نہیں کر پائے عالم برزخ. کہنا آسان ہے اور خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگ, ان کی بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے. نہیں ہے میرے عمل اچھے, اگر وہ کرم کریں گے تو میں اسی لیے بہترین موت عزیزان محترم شہادت ہے. انسان شہادت کی تمنا کرے, اللہم ارزقنا